وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. رزق کا معاملہ اللہ کے اوپر ہے. اللہ جس کو جتنا چاہے گا دے گا، وہ اس کو مل کر کے رہے گا. آخرت کا معاملہ کوشش پر ہے. جتنی انسان کوشش کرے گا، دین میں جتنی محنت کرے گا، جتنی کوششیں کرے گا، جتنا اپنے آپ کو کھپائے گا، دین انسان کو اتنا ہی ملے گا، شریعت اتنی ہی ملے گی اور اتنا ہی اس کو ثواب دیا جائے گا. جبکہ ہم الٹا کرتے ہیں، دنیا کے معاملے کو محنت سے جوڑتے ہیں اور شریعت کے معاملے کو ہم تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بچے کی قسمت میں جتنا دین ہوگا یہ خود سیکھ لے گا. ہم اپنی اولاد کے حق میں ایسی صورت میں بہت بڑے مجرم ہیں اور بڑے خائن ہیں، ان کے ساتھ ہم بڑی خیانت کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو تمہارے مال ہیں اور یہ جو تمہاری اولادیں ہیں یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہاری آزمائش کا ذریعہ ہیں. یہ آزمائش کا ذریعہ اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتے ہیں ان کے ذریعے کہ ہم اپنی اولادوں کے دین کی بھلائی چاہتے ہیں یا صرف دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں. اگر ہم اپنی اولاد کی دین کی بھلائی بھی چاہتے ہیں تو واقعی ہم اولاد سے محبت بھی کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے عذاب سے جو سب سے بڑی مصیبت ہے اس سے بچانا چاہتے ہیں. ہم ان کے ہمدرد ہیں اور خیر خواہ ہیں. ایسی صورت میں وہ اولاد دنیا میں بھی انسان کی تابع اور فرما بردار رہے گی، دنیا میں بھی انسان کو اس کا فائدہ ملے گا اور مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملے گا اور ہمیشہ ملتا ہی رہے گا. نیک صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کر جانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ذریعہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. جس اولاد کی انسان نے نیک تربیت کر دی، نیک راستے پر چلا دیا، اس کو نیک راستے پر لگا دیا، انسان مر جاتا ہے جب تک یہ اولاد نیک کام کرتی رہتی ہے، صحیح راستے پر چلتی رہتی ہے، دین کا کام کرتی رہتی ہے. اس کی تربیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مسلسل ثواب سے نوازتے رہتے ہیں، مسلسل اس کے گناہوں کو معاف فرماتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ دن آتا ہے کہ اس انسان کی اللہ تعالیٰ پوری مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا مستحق بنا دیتے ہیں. یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی اولاد کی فکر کریں دین کے اعتبار سے. آج یہ مصیبت عام ہوتی جا رہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں. دنیا کی فکر کرنا غلط نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، یہ بھی حق ہے ان کا، مگر یہ غلط ہے کہ صرف دنیا کی فکر کی جائے اور دین کی کوئی فکر نہ کی جائے. نہ ان کو دین کی تعلیم دی جائے، نہ کبھی ان سے دین کے متعلق کوئی سوال کیا جائے، نہ دین کے بارے میں کوئی بات پوچھی جائے، نہ ان کے اندر دین کی فکر اجاگر کی جائے، نہ ان کی تربیت کا خیال کیا جائے. وہ سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، وہ جائز کام کرتے ہیں یا ناجائز کام کرتے ہیں، وہ گناہوں کی طرف چل رہے ہیں یا وہ اچھے کاموں کی طرف چل رہے ہیں، وہ نمازوں کے پابند ہیں یا نہیں ہیں، وہ شریعت کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں، وہ حلال اور حرام میں فرق کرنا جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. اگر ہم ان سب چیزوں کی فکر نہیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اولاد کے حق میں سب سے برے ہیں. ہم سے برا ان کے لیے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی اور پر نہ یہ ذمہ داری تھی، نہ کسی اور نے اس ذمہ داری کو ضائع کیا. یہ ذمہ داری تو ہم پر تھی اور یہ حق ان کا ہم نے ہی مارا ہے. ایسی صورتحال میں اگر ہم ان کی فکر نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم فکر کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ اولاد کو بھی ملتا ہے اور والدین کو بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، انتہائی خوبصورت نظام ہے. اس چیز کا ہمیں بڑا احساس کرنا چاہیے. آج جو معاشرے میں برائیاں پھیل رہی ہیں، آج جو معاشرے میں خرابیاں عام ہو رہی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی بچپن میں صحیح تربیت نہیں کی جاتی، ان کی ذہنیت کو اچھا رخ نہیں دیا جاتا، والدین ان کے دین کی فکر نہیں کرتے، دینی تعلیم کا انتظام نہیں کرتے، صرف دنیا کو خود بھی صرف دنیا کو جانتے ہیں اور بچوں کو بھی صرف دنیا ہی سکھاتے ہیں. یہ بڑی مصیبت کی بات ہے. اس چیز پر ہمیں بہت غور کرنا چاہیے، بڑی فکر کرنی چاہیے. آدمی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں گناہگار صحیح، میری غلطیاں صحیح، مگر میری اولاد تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان نہ بنے، میری اولاد تو اللہ تعالیٰ کی باغی نہ بنے، میری اولاد جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ جنت میں جائے، یہ جنت کے راستے پر چلے. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے وسیلے میں میری مغفرت فرما دے اور مجھ کو اللہ تعالیٰ جنت کی راہ پر ڈال دے. یہ بہت ممکن ہے اور واقعات ایسے موجود ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے مردے کی مغفرت اس وقت فرما دی، مردے پر رحم اس وقت فرما دیا کہ جب اس کے بچوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا.
جب اس کے بچوں نے قرآن کریم پر عمل کرنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اس کا بچہ دنیا میں رہتے ہوئے میرا کلام پڑھے، اور جس کوکھ سے یہ بچہ نکلا ہے، جس کمر سے یہ بچہ نکلا ہے، جس نسل کا یہ بچہ ہے، جس ماں باپ کی یہ اولاد ہے، وہ ماں باپ جہنم میں رہیں، میرے عذاب میں رہیں۔ اللہ کی غیرت نے اس بات کو پسند نہیں کیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس ماں باپ کی مغفرت کر دی اس بچے کے قرآن کریم پڑھنے کی وجہ سے۔ بہت سارے واقعات ایسے حقیقتاً موجود ہیں، اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے، یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ انسان کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات تو اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دیے ہیں، بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ لوگوں نے دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے اپنی ساری زندگی صرف کر دی، ختم کر دی، اور آخر میں ہاتھ کچھ نہ آیا، نہ دنیا ہاتھ آئی اور آخرت تو انہوں نے خود ہی تباہ کر دی۔ لہٰذا دنیا کی کوششوں سے بڑھ کر ہمیں آخرت کی کوششیں کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے متعلق بھی، اپنے متعلق بھی، اپنے بڑوں کے متعلق بھی، اپنے چھوٹوں کے متعلق بھی، اپنے رشتہ داروں کے متعلق بھی، اور اپنے جاننے ماننے والوں کے متعلق بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔